مطابق تو اس میں سے بکری کا بچہ زندہ ہو جائے۔ حضرت جابر کے گھر میں بخاری کی حدیث کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیں، 1000 سے قریب صحابہ وہ کھانا کھا لیں۔ حضور کو اللہ نے تکوینی اختیارات میں تو وہ کثرت عطا فرمائی کہ جن میں اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں حضور علیہ السلام کے تکوینی اختیارات پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کئی دن اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو تکوینی اختیارات میں کیسے وسعت عطا فرمائی۔ تکوینی اختیارات کو ہی بیان کرتے ہوئے میرے امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، الفاظ دیکھو اعلیٰ حضرت کے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے یہ تکوینی اختیارات ہیں، لیکن اس پر جب مفسرین نے کلام کیا تو حضور کے تشریحی اختیارات پر بھی کلام کیا۔ آج آپ کو یہی سوشل میڈیا کے جو مرشد ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو اپنے عقل کا حدث بکھیرتے ہیں، یہ نظر آتے ہوں گے کہ بھئی حضور علیہ السلام کو تو حلال یا حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اتنا کام تھا کہ بس وہاں سے پیغام لیں، یہاں دے دیں، بات ختم، اپنی جانب سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کل یہ بولی جالتی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی اختیارات پر بات کرتے ہیں، حضور کا کام تو ہے وہاں سے پیغام لینا اور یہاں پر دے دینا، ذاتی طور پہ تو حلال یا حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور تم اتنے مقامات اور اتنے اختیارات بعد آ کے بیٹھے ہو، یہ بات کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے کہا یہاں حضور کے تشریحی اختیارات کی مراد ہے، یعنی شریعت میں رسول اللہ علیہ السلام کو کیسا اختیار ہے، رسول اللہ علیہ السلام کیسے شریعت کے مالک ہیں اور شریعت کے حاکم ہیں، یہ بھی اس آیت میں موجود ہے، یہ بھی آیت بتا رہی ہے۔ کہا یہ شرعی معاملات میں بھی آیت ہے کہ تشریحی معاملات اختیارات بھی حضور کیسے ہیں کہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ کرو، حضور کو شریعت کا مالک بنا کے بھیجا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی فکر کا سد باب کر لیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو ذاتی طور پہ تو کچھ اختیار ہے ہی نہیں، بس پیغام لینا اور یہاں دے دینا، اس میں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے ایک بہت بڑے، میں نام نہیں لوں گا، ہم فرقہ واریت پھیلاتے بھی نہیں ہیں اور فرقہ واریت کے قائل بھی نہیں ہیں، لیکن ذرا بھی اہل علم ہے ان کو پتا ہے یہ بات کس نے کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہی اس کا بہترین جواب بھی دیا ہے، وہی میں آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ جب کسی نے کہا نا، کسی بڑے نے کہا، سمجھ آئی، اور کہا یہ کہ بھئی انہوں نے فرمایا، اس کو حدیث کہہ کے لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بہت بڑے نے کہا ہے، بڑے معروف نے کہا ہے۔ میں نے کہا میں فرقہ واریت نہیں چاہتا اس لیے نام نہیں لوں گا، لیکن اہل علم اور علماء ان کے نام سے خوب واقف ہیں۔ کہا کہ جب کسی ورنہ فتاوی رضویہ میں سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، کہا کہ جب انہوں نے کہا، یعنی حضور علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو تم پہ صرف اتنا فرق ہے کہ میں شریعت کے احکام سے واقف ہوں اور تم نہ واقف ہو، یعنی مجھ میں اور تجھ میں صرف یہ امتیاز ہے کہ میں شریعت کو جانتا ہوں، میں شریعت کے معاملات سے واقف ہوں اور تم نہ واقف ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ افتراء ہے۔ جب انہوں نے یہ عقیدہ جاننے کی کوشش کی نا، اس کو حدیث کہہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بھی مجھ میں اور امت میں صرف یہ فرق ہے کہ میں شریعت کو جانتا ہوں اور امت نہیں جانتی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ذرا ٹھہرو، آرام سے، یہ سودا نہیں بکنے دیں گے، بریلی میں عقیدہ اہل سنت کا سپہ سالار بیٹھا ہے۔ کہا بالکل بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ من گھڑت افتراء ہے، یہ تمہارا ڈالا گیا جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بھی کوئی فرق ہے کہ رسول اللہ شریعت کو جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، یہ بھی بھلا کوئی امتیاز ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہم شریعت جان لیں گے تو امتیاز ختم ہو جائے گا، جب ہم شریعت کو جان لیں گے تو کیا ہم میں اور نبی میں فرق ختم ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر فرق جاننا ہے تو کسی گند کی طرف نہ جاؤ، بریلی کی طرف دیکھو، ہم بتاتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ صرف یہ فرق ہے کہ رسول شریعت کو جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ کہا واللہ صرف یہ فرق نہیں ہے، کہا فرق یہ ہے ملا تو نے بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے، میرے نبی نے بولنا ہے تو شریعت بن جانی ہے، تو نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے، میرے نبی نے چلنا ہے تو چلنے سے شریعت بننی ہے، تو نے بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے، میرے نبی نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے شریعت بننی ہے۔ فرق یہ ہے تو نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے، نبی نے جو کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق ہم سے سنو،
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام حاکم شریعت ہے، حضور علیہ السلام صاحب فرمان ہے، حضور علیہ السلام مالک افتراض ہے، حضور علیہ السلام والی تحریم ہے، جسے چاہے فرض کر سکتے ہیں، جسے چاہے والی تحریم ہے اپنی جناب سے اور اپنے اختیار سے حرام کر سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اختیار ہے۔ اس پر چند باتوں کو سن لیجیے اور پھر میں اپنے گفتگو کا اختتام کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام شریعت کے مالک ہیں، شریعت کے حاکم ہیں میرے نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کس طرح شریعت کے مالک ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا حضور کو خود کوئی اختیار نہیں ہے، بس پیغام لینا ہے اور یہاں دے دینا ہے، ذاتی طور پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں۔ وہ آپ بیتیاں ہوتی ہیں نا انسان کی، وہ انسان کو وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو شاید گھنٹوں کے لیکچر میں سمجھ نہ آ سکے۔ وہ میں حج پہ گیا میری عمر کم تھی، میں اپنے شیخ کے ساتھ جب حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ عرفات کا میدان، جب عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں وہ منظر مجھے ابھی تک نہیں بھولتا۔ کس کس نے حج کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، اللہ سب کو میدان عرفات کا وہ منظر دکھائے۔ میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، لاکھوں لوگ جمع ہیں، اہو بکا کی کیفیت ہے، کوئی رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی رو رو کے اللہ کا شکر کر رہا ہے، رو رو کے ہر طرف آواز ہے یا اللہ معاف کر دے۔ جدھر دیکھو لاکھوں لوگ ہیں، دائیں جاؤ بائیں جاؤ جس طرف چلے جاؤ ایک ہی آواز ہے یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ گناہوں کو بخش دے۔ اہو بکا کی کیفیت ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، پورے میدان عرفات میں سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، لاکھوں لوگ رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ مجھے بڑا مزہ آیا، میں بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ سارا دن رونے دھونے کے بعد مغرب کا وقت ہو، سارا دن رو رو کے معافیاں مانگ لی، سارے دن کا رونا ختم، اب مغرب کا وقت آ گیا۔ مغرب کا وقت آیا، اذان ہوئی کا وقت ہوا، سب نے بستے اٹھائے اور مزدلفہ کی جانب چل پڑے۔ میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی معافی مانگی ہے، ابھی وعدہ کیا ہے آئندہ گناہ نہیں کریں گے، پہلی نماز میں کام دکھا رہے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، مغرب پڑھ کے چلتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مغرب جو ہے نا وہ مزدلفہ جا کے پڑھیں گے، عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا ٹریفک دیکھی ہے، رات کا 1-2 بج جائے گا وہاں پہنچتے، اتنی ٹریفک ہے، نماز کا وقت تو نکل جائے گا، ابھی اللہ سے معافی مانگی ہے، ابھی میدان عرفات میں توبہ استغفار کیا ہے، پہلی نماز ہی قضا کر دو گے۔ کب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی حاجی یہاں حج کرنے آئے گا، حج کا احکام میں یہ شامل ہے کہ وہ نماز مغرب کا جب وقت ہوگا تو مزدلفہ کی جانب چل پڑے گا، اور پھر اس کا وقت پہ ادا نہیں کرے گا، مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ پوری دنیا میں جہاں ہو قانون یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے، اور جب حج پہ آؤ میدان عرفات میں آ جاؤ، یہاں پر حکم ہے کہ نماز وقت پہ نہیں پڑھنی، آگے جا کے عشاء پہ مزدلفہ میں جا کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام حج پہ آئے تھے نا تو حضور نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی تھی، مغرب کو دیر سے پڑھا تھا عشاء کے ساتھ ملا کے۔ اللہ نے اس کو شریعت کا قانون بنا دیا کہ اب جو حج پہ آئے گا وہ نماز وقت پہ نہیں پڑھے گا، نماز دیر سے پڑھے گا مزدلفہ جا کے۔ میں حج بھول گیا، میں نے کہا بلے بلے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، جو لوگ یہ ڈھکوسڑے مارتے ہیں کہ حضور کے پاس ذاتی اختیار نہیں، کیا وہ حج پہ آ کے بھی اندھے ہو جاتے ہیں؟ مفتی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو تڑپڑ، مولوی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گنہگار، پیر صاحب نماز دیر سے پڑھے تو مجرم۔ میرا نبی کسی خاص دن کی کوئی خاص نماز، خاص وقت کی نماز دیر سے پڑھ دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ شریعت کا قانون ہے، جو بھی حج میں آئے گا نماز وقت میں نہیں پڑھے گا، نماز دیر سے پڑھے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے دیر سے پڑھی ہے۔ سمجھ آئی بلوچو یا اگلی بھی گئی؟ ہم نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار، پیر صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، امام صاحب ہو، ولی صاحب ہو، جو بھی ہو، نماز دیر سے پڑھے گا تو مجرم، گناہگار۔ لیکن میرا نبی کبھی حج میں نماز دیر سے پڑھے تو اللہ فرماتے ہیں اب
جو حج پہ آئے گا نماز وقت پہ پڑھنا حکم نہیں، اس کے لیے نماز مغرب دیر سے پڑھنا حکم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں حضور بتائیے اس سے سمجھ کیا لگا، اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، مولا علی نے ماری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے۔ اللہ اکبر، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت حضور کے اختیارات پہ کلام کرتے چلے جا رہے ہیں، حاکم حکیم داد و دوا دیں یا کچھ نہ دیں، او مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے کہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں، کتنے مزے کی بھیک آپ کے پاک در کی ہے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوض کر تو پر کی ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، قسمت میں لاکھ پیج 100 کج 1000 بل، یہ ساری کتی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ لوگ حج میں جاتے ہیں نا، کوئی مینا دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مزدلفہ کا منظر دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اچھی بات ہے، حضرت کوئی کعبۃ اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت حج میں گئے نا، اعلیٰ حضرت وہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا، اس دھوپ کا سبب ہے تیری چشم اعتنا، یا رسول اللہ مملول تیرے دونوں ہے پانی ہو یا بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت حج پہ گئے، لوگ اور منظر دیکھتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت حج پہ کھڑے ہیں، مدینہ پاک کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو بنا، یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا، نہ ابراہیم ہوتے، نہ منا ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا تے وہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، پھر اس کے طبیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ او بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں آپ کریم ہیں آپ کی خود در گزر کی ہے، اب آپ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا کرس شور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے، نہیں آسی بھی ہے چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو، یہ مکہ نہیں کہ چاند جہاں خیر و شر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، سب کر و پر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہی کی خاک میں ہر کر و پر کی ہے، ان پر درود جن کو شجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت حجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، گرمی ہے تب ہے درد ہے گلبت سفر کی ہے، اور نا شکریہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ عمل کی حیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بحال والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، کیونکہ حبیب رب عرش ہے، اس سبز کپا میں پہلو میں چلوا گا، آتی کو مر گئی ہے، تیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بل، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت لگر کی ہے، جب کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو اسے کہا جاتا ہے سنکی وہ دیکھ باد شفاعت کی دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان در کی ہے۔ اللہ اکبر۔
کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام، کیا اختیار ہے میرے نبی علیہ السلام کا۔ قرآن کا حکم ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو 2 آدمی مردوں کو گواہ بناؤ، 2 مردوں کو گواہ بناؤ۔ بعض معاملات میں 4 ہیں، کہا 2 مردوں کو گواہ بناؤ۔ اللہ اکبر، خاص ریسپی کی شروع میں 4، 2 مردوں کو گواہ بنانے کا حکم۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا دربار اقدس ہے۔ اب اس پہ اعلیٰ حضرت نے بھی خوب کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حدیث جو ہے، اس آیت کے ساتھ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کے اختیار پر استدلال ہے۔ حضور علیہ السلام کے اختیار پر، تشریحی اختیارات پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ حکم کے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے کسی بھی بات کے اوپر، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا دربار اقدس لگا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گھوڑا لے کے گزرتا ہے۔ حضور نے فرمایا گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ کہا 400 درہم۔ حضور علیہ السلام نے پھیرے درہم عطا فرمائے، 400 دینار لے کے وہ چل پڑا۔ 400 قیمت اس نے بتائی، 400 لے کے چل پڑا۔ اللہ اکبر، 400 کا حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑایا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے 400 نہیں مانگے تھے، 800 مانگے تھے۔ حضور نے فرمایا تم نے 400 مانگے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ سے 800 کا سوال کیا۔ اللہ اکبر، ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، موجب القبیر میں بھی حدیث موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو تفصیل سے نقل کیا، اس پہ تبصرہ بھی کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نے 400 مانگے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے 800 مانگے تھے۔ اس نے کہا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا؟ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گئے، آگے بڑھتے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو نے 400 کہا تھا۔ اس نے 400 لی، آگے چل پڑا۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو یہاں تھا ہی نہیں جب یہ سودا ہوا، تو اس وقت یہاں موجود ہی نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی کہ اس نے 400 کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ 400 کی گواہی بھی بھلا کوئی گواہی ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دی جس کو دیکھا ہی نہیں۔ اب یہاں بات مکمل، اب صاحب فرمان کی رحمت کو جوش آیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، وہ زبان کھلی کہ جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا خزیمہ سنو، اگر میرے سے گویا کہ ایسی اعتماد اور محبت کا رشتہ ہے تو آج میں تمہیں یہ اعزاز دے رہا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے نا، تم جہاں اکیلے گواہی دو گے تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر کی نہیں جائے گی، اور ایک اور اس کے مطابق تمہاری ایک کی گواہی پورے مجمع کے مقابلے میں گری جائے گی۔ لیکن میں نے حوالہ دیا ابو داؤد کی حدیث اور موجم القبیر کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب یہ کہاں ہے قانون کے 2 مرد چاہیے گواہ، 2 گواہ ہوں، قرآن کا قانون ہے، اور حضور فرما رہے ہیں خزیمہ اکیلا 2 کے برابر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن کا یہ حکم سب کے لیے عام ہے لیکن یہ حضور کا اختیار ہے۔ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حضور کا اختیار ہے کہ حضور اپنے ذاتی اختیار سے خزیمہ کو اس حکم سے مستثنیٰ کر رہے ہیں۔ مرقات میں ملا علی قاری کہتے ہیں یہ حضور کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، حضور کے علاوہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ قرآن کے بنائے گئے قانون میں سے کسی ایک کو مستثنیٰ کر دے، استثناء دے دے کسی کو۔ کہا یہ فقط حضور کا اختیار ہے، فرمایا قرآن کا یہ قانون ہے سب کے لیے یہ ہے، لیکن میں اپنے ذاتی اختیار سے کہہ رہا ہوں خزیمہ کے اکیلے کے لیے قرآن کا بنایا ہوا قانون بدلا جا رہا ہے۔ کہا صاحب فرمان یہ کہہ رہے ہیں خزیمہ اکیلا گواہی دے گا، اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ۔ حضرت سردی کا موسم آتا ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ڈپتے ہیں لوگ، اتنا بڑا پیٹ نکالتے ہیں اور آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں حضور حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا عقل کے، عقیدے کے اور علم کا یقین ہو، یہ عقیدہ کہاں سے نکال کے لاتے ہو؟ ہر موسم میں ہر نیا عقیدہ لے آتے ہو، یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ مچھلی، کہا حضور علیہ السلام حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مچھلی کھانا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پہ مردار کھانا حرام کیا ہے، آج طرح طرح کی مچھلی کھا رہے ہو، بتاؤ قرآن کی کس آیت کے مطابق مچھلی کھانا تم پر جائز ہے؟ مجھے پتا ہے حضرت موسیٰ کو یوشع بن نون کا جو سفر ہوا،
مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کیا پکا دوں، لیکن یہاں امت مسلم امت محمدی کے معاملے میں قانون کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ قرآن کی کس آیت کے مطابق مچھلی کھانا جائز ہوگا؟ سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے کہا مشکات کی حدیث ہے، حضور نے اپنے ذاتی اختیار سے کہا میں اپنی امت پر مچھلی کھانا حلال کرتا ہوں۔ قرآن نے مردار کو حرام کہا ہے۔ اگر تم کہتے ہو حضور کو حلال کرنے کا اختیار نہیں تو کم سے کم مچھلی ٹپنا تو چھوڑو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ کہا حضور اللہ کے پاس اختیار نہیں۔ بخاری کے میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی، حضور کا دربار لگا، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ایک عربی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا معاملہ ہو گیا روزہ جاتا رہا۔ حضور نے کہا اچھا تو 60 روزے رکھو یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا اچھا تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ سرکار خود کھانے کو نہیں، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد کرا دو۔ یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ تو سکتے ہو نا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ کریم ہو تو ایسا ہونا ہے۔ آج اختیار ہی ہر کسی کے پاس اتنا ہے، کسی کے پاس بھی کوئی آئے یہ 3 طریقے بتائے گا، لیکن وہ تو مختار کی بارگاہ ہے نا، وہ تو مالک شریعت کی بارگاہ ہے۔ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حضور کا صحابی حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا۔ حضور نے میں کہاں گیا وہ جس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں تھا؟ حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو یہ کھجوریں اٹھاؤ اور جا کے بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا قریب دیکھا گئی، خود کفارے کے لیے کھجوریں دے رہے ہیں، کہاں یہ اٹھاؤ جا کے بانٹ دو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ بھی پھر حضور کا منگتا، کبھی کھجوروں کو دیکھے کبھی حضور کی عطا کو دیکھے، کبھی عطا دیکھے کبھی دستے عطا دیکھے۔ کہا یا رسول اللہ یہ مسکینوں میں بانٹنی ہے؟ حضور نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ پورے مدینہ پاک میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ اب آپ بتائیے اگر کسی اور کے سامنے یہ بات کی جائے کہ کفارہ، وہ بتائیں کفارہ، آپ بتائیں کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں، اور وہ خود مال دے کہ کفارہ ادا کر دو، اور آپ کو یہ بھی میں نے لینا ہے، تو تیور کیا ہوں گے؟ لیکن یہ تو بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ وہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اٹھاؤ کھجوریں، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں کہہ رہا ہوں نہ چاہو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تسی یہ نہیں کرنا، یہ حضور کا اختیار تھا تو حضور نے اپنے اختیار سے کیا، کہا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا کفارہ کہیں سنا کیا؟ یہی تو بارگاہ ہے جس کو بارگاہ بے کس فلاح کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا بخاری کی اس حدیث میں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دربار مصطفیٰ ہے جہاں سزا کا بدلہ بھی عطا سے لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا خاص اختیار ہے۔ آخری 2 باتیں سن لیں پھر بات مکمل، 2 حدیث اور سن لیجیے۔ حضور علیہ السلام، اب مجھے آپ بتائیے ایک صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے؟ 1 بار۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت بتائیے زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے، سمجھ رہے ہیں، اور میں بول دوں 4 مرتبہ، جو میرے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بولیں گے تھک گئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہیں نا، تھکاوٹ ہوگی، تھکاوٹ میں سبقت لسانی ہوگی، غلط بول گئے، 1 بار فرض ہے۔ اور جو ہوگا میرا مخالف ٹھٹے مار کے کہے گا اتنا بھی نہیں پتا 4 دفعہ حج فرض ہے۔ دیکھو 1 بار حج فرض ہے اور کہہ رہا ہے 4 دفعہ فرض ہے، سمجھ آگئی؟ کوئی آپ سے پوچھے کبھی کتنی نمازیں فرض ہیں، آپ بولتے ہیں بھئی 6 یا 7 فرض ہیں، 8 فرض ہیں یا 9 فرض ہیں۔ آپ کو جو محبت کرنے والا ہوگا بولے گا تھکا ہوگا، غلطی سے انسان ہے، ذہن سے اتر بولنا کچھ چاہ رہا ہوگا، بول کچھ دیا گیا ہوگا، تھکا ہوگا، 5 فرض ہے۔ اور جو ہوگا آپ کا مخالف کہے گا دیکھو ذرا اتنا بھی نہیں پتا کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، 5 فرض ہیں تو 5 بولو۔ جو کہتے ہیں نا نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ذرا سنو۔ حضور کا دربار لگا، حضور علیہ السلام کا دربار اقدس ہے۔ مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے؟ اگر ملا جی تو بولے نا 4 دفعہ فرض ہے تو وہ تیری جہالت گنی جائے گی،
یا تیری محبت کرنے والے کہیں گے کہ مولانا صاحب تھکے ہوئے ہیں، سنا پر کیا ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر حضور نے پوچھا، پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور چپ رہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب میں کسی بات پر جواب نہ دوں نا تو زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے حالانکہ ایک دفعہ فرض ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان سے ایک بار بھی نکل جاتا نا کہ ہر سال حج فرض ہے تو اللہ ہر سال حج کو فرض کر دیتا۔ سنیو، صرف شعر یاد نہیں کرنے، لگیا نے موجاؤں نے لائی رکھی سونیا، چڑھی ہوئی کٹی نو چڑھائی رکھی سونیا، ہاں رکھی سونیا۔ صرف یہ شعر یاد نہیں کر لے، اپنے عقیدے کو یاد کرنا ہے تاکہ بد عقیدہ تم سے آ کے نہ پوچھے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، تم جا کے پوچھو اللہ اللہ سوڑا آقا دیتا یا رسول اللہ کہتے کیوں بات پڑتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آخری بات کو سن لو۔ حضور علیہ السلام کا دربار ہے۔ سراقہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں جب حضور جا رہے ہیں مدینہ شریف، بخاری میں موجود ہے۔ زمین سراقہ کو پکڑ لیتی ہے، حضور پیچھے دیکھتے ہیں، سراقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی طاقت۔ کیسر و کسرا کا ذکر آپ سنتے ہیں، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ طاقتیں ٹوٹ جائیں گی، پتہ ہو جائے گی، کیونکہ پتہ تو دور فاروق اعظم میں ہوئی۔ حضور حضرت سراقہ کو کہتے ہیں سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا جاتا ہے، یہاں روایات میں یہ بھی موجود ہے، خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ بیچ میں سراقہ بیمار ہو گئے دور صدیق اکبر میں، لوگ آ گئے کہ سراقہ کا وقت آخر آ گیا۔ سراقہ نے کہا سراقہ مرے گا نہیں۔ کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے سراقہ مر سکتا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، حضور کے اختیار تھا، لیکن عنوان یہ نہیں ہے۔ دور فاروق اعظم آتا ہے، کسرا فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں سب سے پہلے کنگن نکالو۔ کنگن نکالے جاتے ہیں، فاروق اعظم سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہیں۔ سراقہ تجھے رسول اللہ نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں کنگن آئیں گے، سونے کے کنگن فاروق اعظم سراقہ کو پہناتے ہیں کسرا کے۔ سراقہ باہر نکلتے ہیں، مدینہ میں صدائیں لگاتے ہیں، دیکھو دیکھو سارے دیکھو، مصطفیٰ نے مجھے اتنا عرصہ پہلے کہا تھا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، آج دیکھو کسرا کے کنگن ہے اور سراقہ کے ہاتھ ہے۔ یہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کنگن تو سونے کے لیے تھے، اور سونا مرد پہ حرام ہے، اور پہنانے والا فاروق اعظم جیسا صحابی ہے۔ اب سوال نہیں ہوگا سونا مرد پہ حرام ہے اور سراقہ پہن رہا ہے، فاروق اعظم پہنا رہا ہے، جواب یہ ہوگا مرد پر حرام ہے سونا، لیکن یہاں بشارت دینے والا شریعت کا حاکم ہے، اب سراقہ کے لیے یہ کنگن پہننا جائز ہو جائے گا۔ احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے، حضور نے حضرت برا کو سونے کی انگوٹھی دے دی۔ یہ آج کو اتنے جو ملنگ پھرتے ہیں نا سونے کی انگوٹھیاں پہن کے، اپنی ملنگی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ مہنگی سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ جب حضور نے منع کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا تو یہ حرام ہے، لیکن یہ حضور کا ذاتی اختیار ہے، کسی ایک کے لیے چاہے تو اجازت دے دے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت برا جب دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے پہنی ہے، کہا سونے کو پہنا ہوا ہے، سونا تو حرام ہے، کہا جنہوں نے حرام کیا ہے انہوں نے مجھ پر حلال کیا ہے اس کو پہننا، انہوں نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام مختار کل ہے، میرے آقا علیہ السلام مختار کل ہے۔ پھر یہ لوگ آگے بات کرتے ہیں کہ بھئی حدیث کی کوئی حاجت نہیں ہے، قرآن میں ہی علم و حکمت کا سارا خزانہ موجود ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ان سے یہ پوچھو بڑے بیوقوف لوگوں، عقل کے یتیموں، ہمیں یہ بتاؤ ہر دلیل کا سوال تم قرآن سے کر رہے ہو، بالکل ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ سب سے اتھینٹک قرآن ہے، سب سے معتبر قرآن ہے، علم و حکمت کا خزانہ، علم کا خزانہ قرآن ہے، لیکن تم جو حدیث کا انکار کر رہے ہو، ہر دلیل کا دار و مدار قرآن سے ہے۔ بتاؤ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ کیا صحابہ کو جبرائیل بتاتے تھے کہ کاتب وحی صحابہ یہاں سے یہاں لکھو قرآن ہے، آگے جو حضور فرمائیں گے وہ حضور کا اپنا فرمان ہوگا؟ نہیں، حضور قرآن کی تلاوت کرتے اور فرماتے یہ قرآن ہے۔
بڑی کائنات میں قرآن کی اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. تو مجھے بتائیے حضور کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ حدیث کہلائے گی. تو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حدیث نبوی کی ضرورت ہے بھائی. قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدوں کی پختگی عطا فرمائے. اور ابن ماجہ کی حدیث میں حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں دی گئی. یہاں محدثین نے کہا ایک قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. یہاں محدثین کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ایک اور چیز سے مراد حضور کی حدیث حضور کی سنت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں قرب قیامت میں ایک شخص ہے وہ بیان کر رہا ہے بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے حالانکہ یعنی رسول اللہ کا اسم گرامی نہیں لے رہا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حرم اللہ تعالی. جس کو رسول اللہ علیہ السلام حرام کر دے وہ ایسے ہے جیسے اس کے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صراحتاً کسی چیز کے حرام ہونے میں دو قسمیں ہیں. ایک جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور ایک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حکم میں یہ دونوں برابر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنا ثابت قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنا یہی وہ عقیدہ ہے جس سے دنیا و آخرت کی نجات ممکن ہوگی. اور دوسری بات یہ آج الحمدللہ مجھے آخری 5 منٹ میں آپ کی پورے مجمع کی بھرپور توجہ درکار ہے. الحمدللہ ہمارا یہ ملک پاکستان یہ ہم پر اللہ کی عطا ہے یہ ہم پر اللہ کی عنایت ہے. اس ملک کے ساتھ محبت کرنا اپنے معاملات کا حصہ بنا لو. اس ملک کی خاطر دعا کرنا اپنے معاملات کا حصہ بنا لو. یاد رکھنا یہ بھی تو روایات میں موجود ہے کہ جو وطن ہوتا ہے اس کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے. یہ ہمارا وطن یہ تو وہ وطن ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد ریاست مدینہ کے بعد پہلی وہ ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پہ قیام ہوا. الحمدللہ جب اس کو بنایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے قائد اعظم کو مخاطب کیا انہوں نے اور کہا کہ یاد رکھنا اب آپ پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کہنے والے اہل سنت و جماعت کے مشائخ ہیں. باقی سب بعد میں آتے چلے گئے. جس نے مخالفت کی تو کی. اہل سنت کے مشائخ نے کہا کہ یاد رکھنا جناح صاحب اگر اب آپ پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کی حفاظت کی خاطر اس پاکستان کی سربلندی کی خاطر یقیناً اس پاکستان کے محافظ ہیں افواج پاکستان. وہ جو قدم اٹھائیں گے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی قرآن اصول کے مطابق پاکستان کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر جو قدم اٹھایا جائے گا اس میں انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والے شانہ بشانہ ہوں گے. ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے. ہم عقیدوں کا بیان کرتے ہیں نا الحمدللہ. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جھگڑے میں کنورٹ کر لیا جائے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے نفرتیں پھیلائی جائیں. یاد رکھیے گا اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اختلاف سے پیدا کیے ہونے والے شر کو ختم کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دو مختلف نظریات کے لوگ ہیں دو مختلف عقائد کے لوگ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں؟ کوئی بھی اپنی نظریات کو نہیں چھوڑے گا. کوئی بھی اپنی نظریے کی بنیاد کو نہیں چھوڑ سکتا. اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اختلاف سے پیدا ہونے والے شر کو ضرور ختم کیا جا سکتا ہے. آج محرم الحرام ہے 2023 ہے. اس ہزاروں کے اجتماع سے میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا یہ ہزاروں کا اجتماع ہے میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا یا رسول اللہ کہنے والوں نے کبھی نفرتیں نہیں بکھیری. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے انتہا پسند نہیں ہوتے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کسی کی جان لیتے نہیں ہیں بلکہ جانوں کو بچایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ کہنے والے کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتے.
یا رسول اللہ کہنے والے ظلم و ستم کی داستانیں رقم نہیں کرتے. یا رسول اللہ کہنے والے پرامن لوگ ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بیان نہ کریں, ہم اپنے نظریات کو بیان نہ کریں. اپنے عقائد کو گج وج کے بیان کرو, اپنے نظریات کو گج وج کے بیان کرو, لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہے اختلاف ختم نہیں کر رہے, لیکن اختلاف سے پیدا ہونے والے شر کو ختم کرنا ہے. یہ انداز نہیں اپنانا کہ نفرتیں بکھیرنا شروع کر دو, یہ انداز نہیں اپنانا کہ لوگوں کے جینے کا حق لے لو, یہ انداز نہیں اپنانا کہ بولو کہ بس جو ہماری بات کو مانے گا وہی رہ سکتا ہے, باقی جو نہیں مانے گا اس کو ہم ڈنڈے کے زور پہ بنوائیں گے. لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خود عقل اور سمجھ عطا فرما رکھی ہے. عقل اور سمجھ اللہ نے ہر انسان کو عطا فرما رکھی ہے. ہر انسان اتنا سمجھدار ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنے, اب اس کو اختیار کرے, مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی, اور پھر اس میں سزا یا جزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو, اپنی بات کو دلیل کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, خوبصورت انداز میں بیان کریں. آپ اگر انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا, ظاہراً آپ کا مجمع جو ہے وہ شور شرابہ کر لیتا ہے, لیکن انٹرنیشنلی بھی اسلام کا امیج ڈیفیم ہوتا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اب جو بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. انٹرنیشنلی اسلام کا امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیے, اپنے عقیدے کو بیان کیجئے, لیکن نفرتیں نہیں بکھیرنی, انتہا پسندی نہیں کرنی, لوگوں کو محبت اور حسن اخلاق کے ساتھ دین کے قریب لانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.